یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے سلطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک سچی بات نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور بتائیے۔ فرمایا، جو ان کلمات کو اپنی بیماری کی ابتدا میں سوتے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اگر کسی نے بہت سارے گناہ کیے ہوں اور وہ بندہ ان کلمات کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا، جب تم صبح کرو تو شام سے پہلے اور شام کرو تو صبح سے پہلے یہ کلمات پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر و جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر تمہارا انتقال ہو گیا اور تم نے یہ کلمات پڑھے ہوں، تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں ہوگا۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انبیاء کرام سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یک بیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تابانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل، جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا عجیب عالم ہو گیا تھا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھا، مسجد نبوی میں بھی دیکھا، مدینے کی ایک ایک گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مرد و عورت، بوڑھے و بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت حسنین کریمین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، زلف عنبرین اور چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چلا۔ اب آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہو گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کریم کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا،
نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کے کوہ سے آج 3 دن ہو گئے، برابر کسی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا اور چوگنا بند کر دیا ہے۔ بس اتنا سنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ناپسند کر دیا ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے، دیکھا تو ایک پہاڑ کی غار میں پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے اور حجرہ میں تشریف لے چلیے، شہر مدینہ ویران ہو گیا ہے۔ شمع رسالت کے پروانے رو رو کے بے حال ہو گئے، مدینہ میں واہ ویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت بہت پریشان ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر امت آسی کے غم میں زارو قطار رو رہے ہیں اور دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیا ہے، فلاں پہاڑ کی غار میں امت آسی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے ہیں، خدا را تشریف لے چلیے، ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جسم اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگیں کہ ابا جان اب سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف آہو فغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے، حسنین کریمین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ برابر رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیشانی تلوے مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے، ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرے گی اور سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ، تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا، اس کا ایک لڑکا حسن و جمال میں یکتا تھا جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاق اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر جو کچھ ہے نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشگومی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات نہ ہی خزانہ ہے، اس میں چند اوراق ہیں، جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سیکھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ و دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کے ابرو پہ وسطہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے،
اس کا کلام قرآن مجید ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا۔ وہاب کی لگامیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب جوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محظوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر پٹخ دیا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے میں پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی حال میں بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا آخر تمہارے بچے کا قصور کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دیا اور کہا بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ لڑکا کہنے لگا میں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی گئیں، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا چونکہ یہ لڑکا ناز و نعم کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اب ضروری ہے کہ اسے آسان زندگی سے ہٹا کر محنت و مشقت کی زندگی کا خوگر بنانا چاہیے تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر دین محمدی سے توبہ کر لے اور پھر اسی راحت و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دین سابق پر واپس آ جائے۔ جلبیب نے کہا تمہارے نزدیک اس تکالیف اور ریاضت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کہنے لگے یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر ٹاٹ پہنا دو، ایک تہ خانہ میں محبوس کر دو، دروازے کو بند کر دو، 3 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور پانی کوزہ دیا جائے تاکہ ناز و نعمت یاد آئے تو فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ جلبیب نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا، چونکہ اسے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی۔ سخت پریشان ہوا، ان کی وجہ سے روتا رہتا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں؟ وہ دین محمدی سے باز آتے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، میرا رونا طعام کی بے لطفی اور پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تو دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ باپ نے پھر کہا جب تک دین محمدی سے توبہ نہ کرو گے تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ لڑکے نے کہا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں جا گزی ہے اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تعالی کا ارشاد ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی تو مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں نے کھلایا تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو مگر جسے میں نے کپڑے پہنائے تو مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے
کچھ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی میرے نفع تک تمہاری رسائی ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمہارے انس و جن تم میں سے کسی ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے انس و جن تم میں سب سے زیادہ گنہگار شخص کی طرح فاجر ہو جائیں تو بھی میرے ملک میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انس و جن کسی ایک مکان میں یکجا ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا فرما دوں تو بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ آئے گی، مگر اتنی کہ جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ جتنی کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شار کرتا ہوں، پر تمہیں ان کا پورا اجر عطا فرماؤں گا، لہٰذا جو بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہان کے سلطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک سچی بات نہ بتاؤں؟ جو اسے اپنی بیماری کی ابتدا میں پہلی مرتبہ سوتے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور بتائیے۔ فرمایا، جب تم صبح کرو تو شام سے پہلے اور شام کرو تو صبح سے پہلے اپنے مرض کی ابتدا میں پہلی مرتبہ سوتے وقت یہ کلمات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر اگر تمہارا اسی مرض میں انتقال ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں ہوگا، اور اگر تم نے بہت سارے گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وسبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ علی کل حال اللہ کبرنا ربنا وجلالہ وقدرتہ بکل مکان اللہم انت امررتنی لتقبض روحی فی مرضی ھذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لہ منک الحسنی واعذنی من النار کما اعذت اولیائک الذین سبقت لہم منک الحسنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے امتی کو نکالے گا جس کی برائیوں کے 99 دفاتر ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی تا حد نگاہ پھیلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو ان برائیوں میں سے کسی سے انکار ہے؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں مولا، مجھے ان برائیوں میں کسی سے انکار نہیں، یعنی جیسا میں نے گناہ کیا فرشتوں نے بلا کسی کمی بیشی کے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا، یا رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ حکم ہوگا، جا اس کا وزن کروا لے۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب یہ چھوٹا سا پرچہ گناہوں کے ان 99 دفتروں کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ارشاد ربانی ہوگا، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے گناہ کے تمام دفاتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو کاغذ کا ٹکڑا والا پلڑا گناہوں کے دفتروں والے پلڑا پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا رب اس پرچے کی اتنی حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا کہ اس کاغذ پر کلمہ توحید و رسالت لکھا ہوا ہے اور کلمہ طیبہ سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔